السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ریئیکٹ ود AZ۔ کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اسد اور ایک بار پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو یوتھ کلب کی ہے اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، جس کا ٹائٹل ہے اللہ ول نیور ڈسپوائنٹ یو۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے نا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آیا، اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ لائف میں ایسا۔ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اس خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ I would prefer eating a burning coal. It burns what it burns and leave what it leaves, no matter how much damage it creates and causes, rather than saying کہ I wish Allah subhanahu wa ta'ala have done it this، جو اس نے نہ کیا ہو، یا میں یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرتے جو اس نے کیا ہو۔ سبحان اللہ، he said کہ ان کلمات کو کہنے سے بہتر ہے میں کول کھا لوں گا جلتا ہوا کہ یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیتے۔ And he continues and says in another narration he says کہ ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، کامل علم میں، کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو she will lead him to hellfire، یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے، یا اگر اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا، اتنا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی وجہ سے کہ جہنم میں چلا جائے گا۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف ہز مرسی آرڈرز دی اینجلز کہ اس کام میں رکاوٹ بن جاؤ، اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ واللہ مجھے نظر بد لگئی، واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا، واللہ میں برباد ہو گیا۔ انسان کو جو فائدہ نظر آتا ہے انسان وہ سوچتا ہے، مگر اللہ انسان کے لیے بہتر سبحانہ وتعالیٰ on this person۔ سبحان اللہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندگی کے 30 سال، آخری 30 سال صحابی جلیل ہے، بستر پہ تھے، اور جب ان کے پاس علماء آئے اور انہوں نے ان کی حالت دیکھی کہ 30 سال سے آپ بستر پہ ہیں تو they felt sorry for this، تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اس حالت پہ ہم لوگ پریشان ہیں، اور اتنی بری حالت تھی کہ he couldn't sit up and he couldn't stand and people they had to dig a hole in this bed کہ اپنے آپ کو ریلیف کریں۔ وہ ایسی حالت میں امیجن جس میں بیڈ سورس پڑ جاتے ہیں اور جسم میں جو ہے نا مختلف کھڈے ہو جاتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں اور جسم خراب ہونے نکلنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو عمران بن حسین نے کہا کہ واللہ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کسی کو نہ بتانا، اور کہا کہ میرے اس بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے مجھے جتنی خیر نصیب ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ And the angels come to me and they say salam upon me and I reply to their salam and I can hear their salam۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس صبر پہ جو اجر کا بندوبست کیا وہ اٹس unimaginable، وہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ statement کسی مصیبت پہ کسی بات پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں تو اللہ جو انعام دیتا ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی جو میرے رب کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس دنیا میں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بے شک اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، چاہے پتہ بھی گرتا ہے وہ اس کی مرضی سے گرا ہے۔ تو اگر میں جا رہا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو اس میں اللہ کی مرضی تھی، لیکن مجھ میں وہ سمجھ نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس ہاتھ سے کسی کا قتل ہونا ہوتا، یا میں اس ہاتھ سے گناہ کرتا جو مجھے جہنم میں لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا چاہا اپنے کامل علم کی وجہ سے۔ سو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس میں خیر و برکت بھری ہوئی ہے، تو اس کے الحکیم ہونے پہ ٹرسٹ کرنا۔ So what was the first point؟ العدل، he is just، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ دوسری پوائنٹ یہ حق ہے، اس کا اللہ اپنے بندوں کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتا اور اتنا بوجھ نہیں دیتا جو وہ برداشت نہ کرے، اس کے برداشت سے زیادہ اللہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ And the fourth point is وہ ہر چیز پر قادر ہے، he is القدیر، اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ بادشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تمام آسمانوں زمینوں کا بادشاہ وہ ہے، وہ کنگ ہے، اٹ از ہز کنگڈم، بے شک وہ جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء و یختار،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو چیز مرضی پیدا کرنا چاہوں اور جس کو مرضی چوز کروں، میری بادشاہت ہے. بے شک. کون اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے؟ تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک. تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اپنی قدرت کی وجہ سے، اور جس چیز کا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے اپنی عزت کی وجہ سے. تو جو کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی یہ بادشاہت، جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں وہ اسی کی ہے. بے شک. جو جسم اس نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ اسی کا ہے. ہر چیز اللہ کی دی Who are ہے. we petty creatures. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. yes. وہ ہمیں اون کرتا ہے، ہمارے ماں باپ کو اون کرتا ہے، ہمارا رزق، آسمان سے بارش، ہر چیز جو نظر ہمارے آنکھیں بصیرت دیکھ رہی ہے یہ اس کو اون کرتا ہے. وہ جو چاہے کرے، کچھ سوال نہیں کر سکتا اس سے. اس کی بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کا حکمران ہے. وہ جو مرضی کرنا چاہے. لیکن پھر بھی اتنا رحیم و کریم حکمران ہے کہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کر دیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. تو believing in the قدر of Allah subhanahu wa ta'ala and his might and his power کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ویڈیو. اس ویڈیو کے اندر بہت خوبصورت باتیں کی گئیں کہ انسان جو کام شروع کرتا ہے جس میں انسان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے مگر وہ انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا. اللہ اس میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تاکہ انسان اس کو فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں جہنم میں نہ چلا جائے. اور اللہ انسان کے لیے وہی بھی فیصلے کرتا ہے جو انسان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں، جو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ہم کبھی اپنے کاموں کی وجہ سے جو ہم نہیں ہوتے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر اللہ ہمیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا، ہمیشہ ہمارے فائدے کی ہی بات کرتا ہے اور ہمارے فائدے کی ہی چیزیں اور وہ کام ہمیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.